بالکل اس وقت میں UC6 میں کھڑا ہوا ہوں اور ضلع شرکی یہاں پر لگتا ہے کراچی کی آج جو صبح تھی وہ تو کافی ٹھنڈی تھی، کافی سردی تھی، لیکن جو سیاسی گہما گہمی ہے وہ کافی مدھم دکھائی دے رہی ہے اور کافی گہما گہمی دکھائی نہیں بھی دے رہی۔ جس طریقے سے ٹرن آؤٹ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا اس طریقے سے ہو نہیں رہا۔ اگر بات کی جائے ووٹرز کی تو کافی کم تعداد میں اب ایک بج چکا ہے، ووٹرز جو ہیں وہ کافی کم تعداد میں باہر آئے ہیں۔ یہاں پر ہم نے بات کی کچھ شہریوں سے، ان کو ووٹ کی بھی کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ ایک ہی گھر کے مختلف 2 ضلعوں کے اندر ووٹ جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیے گئے ہیں، جن کی وجہ سے ان کو مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ لیکن اب تک کی جو ضلع شرکی کی بات کی جائے اور UC6 کی جہاں پر ہم لوگ موجود ہیں، یہاں پر بات کی جائے پولنگ اسٹیشن 19 کی، تو یہاں پر گہما گہمی بہت کم دکھائی دے رہی ہے۔ یہاں پر اگر سب سے زیادہ جو دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کا جو بوتھ ہے، پولنگ بوتھ، وہاں پر کافی گہما گہمی ہے اور ان کے ووٹرز بڑی تعداد میں نکلے ہیں۔ لیکن اگر بات کی جائے PTI کی تو ان کے ووٹرز بڑی تعداد میں نہیں نکلے۔ یہاں پر سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے شامیر بھی موجود ہیں، انہوں نے مختلف ضلعوں کا دورہ کیا ہے اور اس دوران انہوں نے آبزرو کیا ہے کہ کس طریقے کے جو ووٹرز ہیں وہ باہر نکلیں اور ووٹ ڈال رہے لے لیتے ہیں۔ شامیر، کس طرح کی سچویشن رہی پورے دن میں، کیا دیکھا آپ نے؟ دیکھیں شرجیل، صبح سویرے تو یقینی طور پہ اتوار کا دن تھا، چھٹی کا دن تھا، ٹھنڈ بھی تھی، تو لوگ خاصا کم تعداد میں ہم نے دیکھا کہ سڑکوں پہ آئے، وہ پولنگ اسٹیشنز کا رخ کیا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا تھا وقت کے ساتھ ساتھ۔ لوگ جو ہے وہ بڑی تعداد میں آتے رہے، نہ صرف جوان خواتین، مرد حضرات، اس کے ساتھ ساتھ بزرگ شہری بھی ویل چیئر میں بھی ہم نے دیکھا کہ ووٹ ڈالنے کے لیے پہنچ رہے تھے اور ووٹ کاسٹ کر رہے تھے۔ تو لوگوں میں جوش و خروش تو ہے یقینی طور پہ، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد جو ہے لوگ گھروں سے نکلنا شروع ہوئے ہیں۔ 5 بجے تک کا وقت ہے، کچھ ہی گھنٹے باقی رہ گئے ہیں اس ووٹنگ کے عمل کو ختم ہونے میں۔ تو کچھ ایریاز ایسے تھے جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ خاصا بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہوئے تھے، جس میں حسین ہزارہ گوٹ ہے، پہلوان گوٹ ہے، جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ خواتین بھی بڑی تعداد میں تھیں، مرد بھی بڑی تعداد میں تھے۔ تو لوگوں کا اچھا خاصا ہجوم تھا جو کہ پولنگ اسٹیشن پہ پہنچا ہے اور ان کو مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا، کچھ تاخیری مسائل کا سامنا ہوا۔ پولنگ کا عملہ جو ہے وہ خاصا سستی سے کام کر رہا تھا، لوگوں کو پولنگ اسٹیشن کے باہر کیو بنا کے لائن لگا کے کھڑا ہونا پڑا، اپنی باری کا انتظار کرنا پڑا، اور پھر جو پولنگ کا عمل تھا وہ بھی خاصا سستی سے پورا کرنے کے بعد جو ہے ایک ووٹر باہر آتا ہے، اس کے بعد دوسرے ووٹر کو اندر جانے کی اجازت دی جاتی۔ تو مسائل کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں، رخ کر رہے ہیں۔ شامر، سیکیورٹی کے حوالے سے اگر بات کی جائے، کئی پولنگ اسٹیشنز ہیں جہاں پر کچھ اپڈیٹس بھی آئی ہیں، جھگڑا بھی ہوا، وہ کیا وجوہات ہیں، کیوں جھگڑا ہوا اور کس طریقے سے سالو ہوا؟ بالکل، گلشن اقبال کے پولنگ اسٹیشن پہ جو ہے ایک ایسی شکایت سامنے آئی تھی جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وہاں پہ کارکنان تھے، جو پولنگ ایجنٹس تھے، ان کی جانب سے ایک جو ہے وہ وہاں پہ پولنگ اسٹیشن میں موجود ایک شخص کی جو نشاندہی کی گئی، اور جس کے بارے میں بولا جا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کا کارکن ہے اور وہاں پہ پولنگ کے عملے میں جو ہے شامل ہے۔ تو پولنگ کی شفافیت پہ، پولنگ الیکشن کے عمل کی شفافیت پہ انہوں نے جو سوال اٹھایا، اس پہ جاوقوع پہ موجود جو پولیس تھی، جو پولیس اہلکار تعینات تھے، ان کو فوری طور پہ وہاں پہ طلب کیا گیا۔ پولیس نے اس وقت پولنگ کے عمل کو روکا، لیکن جیسے ہی معاملہ کلیئر ہو گیا، انتظامیہ کے ساتھ تمام دستاویزات چیک کر لیے گئے، اس شخص کی بھی کلیئرنس ہوگی، اس کے بعد جو دوبارہ سے پولنگ کا عمل شروع کر دیا گیا۔ تو مسائل کا سامنا ہو رہا تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ پولیس جو جاوقوع پہ موجود ہے، پولنگ اسٹیشن پہ تعینات کی گئی، ان کی جانب سے ہی پرومپٹ ایکشن لیا جا رہا ہے۔ ڈسٹرکٹ ملیر میں بھی کچھ ایسا ہی سامنا ہوا، لیکن پولیس کے فوری ایکشن کے بعد جو ہے جہاں جہاں پولنگ رکی وہاں پہ دوبارہ سے پولنگ کا عمل جو ہے شروع ہو گیا۔ ٹھیک ہے، جہاں پولنگ رکی وہاں پر تو دوبارہ پولنگ کا عمل شروع ہے۔ سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے، کس طریقے سے سیکیورٹی ادارے اس وقت یہاں پر کارروائیاں سر انجام دے رہے ہیں؟ دیکھیے، پولیس ہم نے دیکھا جیسے کہ حساس ترین پولنگ اسٹیشن پہ 8 پولیس اہلکار ہیں، 4 پولیس اہلکار حساس پولنگ اسٹیشن ہیں۔ اس بار نارمل کیٹیگری رکھی نہیں گئی ہے، تو الیکشن کو کافی سیریسلی لیا گیا ہے، اور جو پولیس اور رینجرز کی جو نفری ہے اس کو بھی ہم نے دیکھا کہ سڑکوں پہ گشت کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ IG سندھ نے بھی شہر کا دورہ شروع کیا ہے، جبکہ DG رینجرز جو ہیں انہوں نے بھی شہر کا دورہ کیا ہے۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول روم جو کہ CPO میں بنایا گیا، اس کے ذریعے CCTV کیمراز کے ذریعے مانیٹرنگ کی جا رہی ہے علاقوں کی، جہاں جہاں پہ جو ہے وہ حساس ترین پولنگ اسٹیشن ہیں، اور مانیٹر کیا جا رہا ہے کہ شہری پرامن طور پہ آئیں اور جو ہے اپنا ووٹ کاسٹ کریں۔ پولیس اور رینجرز کی نفری کو بھی شہر کی سڑکوں پہ گشت کرنے پہ معمور کیا گیا ہے، اور اگر کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو فوری طور پہ رینجرز بھی جو ہے رسپونڈ کرے گی۔ QRF بالکل ریڈی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ واکنگ ڈسٹینس پر موجود ہے۔ کئی اس کے باوجود دیکھا گیا ہے پولنگ اسٹیشنز پر جو ووٹنگ کا عمل ہے کافی تاخیر سے سٹارٹ ہوا ہے، کیا وجہ تھی اس کی؟
دیکھیے مختلف شکایات جو ہے وہ سامنے آئیں. کچھ جگہوں پہ یہ بھی صورتحال تھی کہ پولنگ کا جو عملہ تھا وہی تاخیر سے پہنچا. یہ بھی ایک بڑی وجہ بنی کہ لوگ جو ہے 11 12 بجے تک جو ہے انتظار کرتے رہے پولنگ اسٹیشنز پر ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے. پولنگ کا جو عملہ تھا وہی مکمل طور پہ نہیں پہنچ پایا تو لوگ ووٹ کاسٹ کیسے کرتے. کئی گھنٹے گزرنے کے بعد جو ہے پولنگ کا عمل کچھ یوسیز میں جو ہے وہ شروع ہوا. کچھ پولنگ اسٹیشن ایسے بھی تھے اور ساتھ ساتھ تاخیر یوں بھی ہوئی. کچھ ووٹرز دیر سے آئے بہت سے پولنگ اسٹیشن پہ جہاں پہ پولنگ کا عملہ موجود تھا لیکن ووٹرز وہاں پہ دیر سے آئے. تو یہ بھی وجہ بنی پولنگ ایک تو ووٹرز کی کم تعداد کے آنے کی اور جو ساتھ ساتھ پولنگ کا عملہ جو ہمیشہ سے ہم ایک بار یہ پوائنٹ جو اٹھایا جاتا ہے کہ پولنگ کا عملہ جو ہے وہ غیر تربیت یافتہ ہوتا ہے, صحیح سے لوگوں کو گائیڈ نہیں کر پاتا, جو فرائض ہیں وہ صحیح سے پورے نہیں نبھا پاتے. یہی وجہ ہے کہ تاخیر ہوتی ہے لوگوں کے پہنچنے پہ اور ساتھ ساتھ اس بار جو پولنگ کا عملہ بھی دیر سے آیا اور جس کے باعث جو پولنگ اسٹیشن ہیں بیشتر پولنگ اسٹیشن ایسے تھے ضلع شرکی کے جہاں پہ پولنگ کے عملے کی غفلت اور ان کی نااہلی کے باعث ووٹنگ کا عمل بھی دیر سے شروع ہوا اور کہیں پہ تو کچھ گھنٹے لگے کہ ووٹرز آنے کے بعد بھی انتظار کرتے رہے. اس کے بعد جو ہے ووٹ کاسٹ کرنے کا سلسلہ شروع ہوا. ٹھیک ہے شامر, جو ابھی جہاں پر ہم موجود ہیں UC 6 ہے, پولنگ اسٹیشن 19 ہے, تو یہاں پر جو پولنگ کا عمل ہے یہاں پر بھی تھوڑا تاخیر سے شروع ہوا ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جی دیکھیں یہاں پہ UC 6 کی اس کی بات کی جائے تو یہاں پہ مختلف سیاسی جماعتیں ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو کہ خاصا ایکٹیو دکھائی دے رہی ہیں, جن میں پیش بات کی جائے تو جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی. ان دونوں کے امیدوار بھی اور ان کے کینڈیڈیٹس اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے ووٹر اور سپورٹر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے ایکٹیو ہیں. لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ لوگ بھی کچھ تاخیر سے پہنچے پولنگ اسٹیشن تک اور پھر پولنگ کا عملہ ان کو تیاریوں میں وقت لگ گیا کہ 8 بجنے کے بعد بھی جو ہے بتاتے چلے تیاریاں شرجیل آپ ہمارے ساتھی موجود رہیے گا. اس دوران ناظرین کو بتاتے چلے رہنما فردوس شمیم نقوی کے